اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک عنوان کو لے کر آیا ہوں اور وہ عنوان ہے عبرت۔ یہ 4 حروف پہ مشتمل ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، عین بے رے تے، عبرت، جس کو دیکھ کے لوگ نصیحت پکڑ سکیں، جس کو دیکھ کے لوگ اپنی آئندہ کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں کوئی کمنٹس آپ لوگ نہیں دیتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کمنٹ ضرور دیا کریں، اس سے ویڈیو بنانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ نئے نئے عنوانات، میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ تو جب میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو بہت سارے بے شمار واقعات نظر سے گزرتے رہتے ہیں، تو میں نے اسی لیے یہ چینل شروع کیا تھا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اصل میں یہ میری بات نہیں ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے نبیوں کی، اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی، اور ان میں حکایات پوشیدہ ہوتی ہیں، حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، یا عارف لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں، یا ائمہ کے اقوال ہوتے ہیں، یہ رسولوں کے اقوال ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس سے انسان اپنی زندگی کے مستقبل کو احسن طور پہ انجام دے سکتا ہے عمل کو، اور بہترین عمل بجا لا سکتا ہے۔ تو عبرت کیا چیز ہے؟ عبرت، تو جب میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے ایک موقع پہ یہ واقعہ پڑھا کہ ایک شخص کا گھر جو تھا وہ قبرستان کے قریب تھا، قبرستان کے قریب وہ رہتا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے ہدایت چاہیے، مجھے کوئی نصیحت چاہیے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ روشن پھیر لیا۔ وہ شخص پھر آگے کی طرف بڑھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں، مجھے نصیحت دیں۔ آپ نے اپنا رخ روشن پھر پھیر لیا اس آدمی کی طرف سے۔ عجیب واقعہ ہے اور کتنی گہری بات ہے اس کے اندر، آپ اندازہ لگائیے گا۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہدایت کے لیے آئے ہیں اور آپ ہادی بن کر آئے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے کوئی ہدایت دیں تاکہ میں عبرت پکڑ سکوں اور اپنی آئندہ زندگی کو بہتر کر سکوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ملتا ہے، جواب ملتا ہے، اے شخص، تو قبرستان کے قریب رہتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں یہیں پر رہتا ہوں، قبرستان کے قریب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قبرستان سے بھی بڑی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے یا عبرت ہو سکتی ہے؟ قبرستان سے بڑی بھی کوئی ہدایت ہو سکتی ہے، کوئی نصیحت ہو سکتی ہے، کوئی عبرت ہو سکتی ہے؟ تو قبرستان کے قریب رہ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ہدایت دوں، کوئی نصیحت کروں تاکہ تو عبرت پکڑے۔ قبرستان کو دیکھ کے ہی عبرت پکڑ لے کہ جو کل تک ہمارے درمیان تھے آج آسودہ خاک ہو گئے ہیں۔ آج قبرستان میں یہ نہیں پتہ چلتا ہے، اگر اس کے اوپر پنجتن پاک کا نام نہ ہو یا اس کے اوپر علی ولی اللہ نہ لکھا ہوا ہو تو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس مسلک کے تھا، بریلوی تھا، دیوبندی تھا، اثنا عشری سے تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، نہیں پتہ چلتا ہے۔ 6 فٹ کا تھا، 3 فٹ کا تھا، 5 فٹ کا تھا، 8 فٹ کا تھا، 7 فٹ کا تھا، نہیں پتہ چلتا ہے۔ امیر تھا، غریب تھا، گورا تھا، کالا تھا، نہیں پتہ چلتا ہے۔ اس کی تو مثال جنت البقیع میں لے لیجئے، وہ بات دوسری ہے، وہ الگ ٹاپک ہے کہ انہدام جنت البقیع جو کیا گیا تھا 1925 میں، جس میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اصحاب باوفا اور اہل بیت اطہار کے روضوں کو منہدم کر دیا گیا تھا، وہ تو الگ ایک بات ہے۔ مگر فی زمانہ
اس زمانے میں اگر مثال میں آپ کو جنت البقیع کی دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہاں بس ایک ایک وہ ایک ایک پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اور پتھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی کا مرکز ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی ان کا شجرہ نہیں ہے، کس نام سے قبریں ہیں، 4 قبریں ترتیب کے ساتھ اماموں کی ہیں، نام نہیں ہے، وہاں کسی کا نام نہیں ہے۔ تو آپ قبرستان میں جا کے یہ نہیں بتا سکتے ہیں گورا تھا، کالا تھا، 3 فٹ کا تھا، 6 فٹ کا تھا، امیر تھا، غریب تھا، کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہیں، سب لیٹے ہوئے ہیں وہاں جا کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عبرت کے لیے یہی کافی ہے کہ کل تک جو تمہارے درمیان ہمارے درمیان تھے، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مٹی میں جا کے آسودہ خاک ہو چکے ہیں، ان کو سلا دیا گیا۔ پھر میں نے اور تاریخ کا مطالعہ کیا تو اس نقطے پہ میں پہنچا کہ جو ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ اگر نعمتوں کا شمار کرنا ہو، 31 مرتبہ سورہ رحمان میں یہ آیت آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں نے تو میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 31 مرتبہ۔ تو اگر نعمتوں کا شمار کرنا ہے تو اسپتالوں کا دورہ کرو، اسپتال جایا کرو، دیکھو کہ کس کس کیفیت میں مریض لیٹے ہوئے ہیں، اور صبح سے شام اور شام سے صبح کرتے ہیں، اور ان سے متعلقین جتنے بھی ان کی عیادت کرنے والے ہیں، ان کو دیکھنے والے ہیں، ایک پیر پر کھڑے ہو کے کس طرح وہ تیمارداری میں لگے ہوتے ہیں، جس میں ان کی قوت بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ان کا وقت بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اسپتال سے واپس آئیں تو شکر الہی ہمیں کرنا چاہیے پروردگار عالم، ہاتھ پیر سلامت ہے، آنکھیں صحیح چل رہی ہیں، کان سے صحیح سن رہا ہوں، ہاتھ چل رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر صحیح چل رہے ہیں، پیر سے میں آ جا رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، یہ ذائقہ چکھ رہا ہوں۔ جن کے پاس پیدائشی طور پہ جو بینا ہے، نابینا ہے، جو نابینا ہے پیدائشی طور پہ، ان سے پوچھئے جا کے ان کو کیسا لگتا ہے، اور جو دنیا میں بینائی کے ساتھ آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بینائی چلی گئی اور وہ لا علاج ہو گئے، ان سے پوچھئے کہ اب ان کو کیسا لگتا ہے جب انہوں نے رنگینی دیکھ لی، دنیا کے رنگ و روپ دیکھ لیے، تو اس کے بعد سے جب بینائی چلی گئی تو اب ان کے روز شب کس کیفیت میں گزرتے ہیں، ان سے پوچھئے۔ جو بیماری کے سبب اپاہج ہو گئے ہیں، بستر پہ پڑ گئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان سے پوچھئے جا کے ان نعمتوں کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نعمتوں کا شمار کرنا ہو تو اسپتال میں مریض کی عیادت کرو، اور جب عبرت پکڑنی ہو تو قبرستان جاؤ، قبرستان میں جا کے عبرت پکڑو۔ اور جب ہم کسی کے مرنے کا سنتے ہیں تو ہم یہی آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، مرنے والے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم کا جملہ ہے، ہم، وہ نہیں جو مر گیا ہے۔ ہم پروردگار تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں، اور ہم پلٹ کے تیری ہی بارگاہ میں واپس جائیں گے۔ یہ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتے ہیں، مرنے والے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد سے عبرت پکڑیں، ہمیں یہی آنا ہے۔ اسپتال سے آنے کے بعد شکر الہی کریں کہ تو نے بے شمار ان گنت لامحدود نعمتیں دے رکھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی نظر آئی تو مجھے مطلع کیجیے گا۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔